کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ جگہ جہاں اس وقت آپ موجود ہیں کیسے وجود میں آئی؟ کیا یہ جگہ ہمیشہ سے ہی موجود تھی؟ کیا یہ کائنات ہمیشہ سے ہی ایگزسٹ کرتی تھی؟ اگر ایسا نہیں تو اس کا وجود کب اور کیسے ممکن ہوا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر وہ یونیورس جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کا اوریجن کیا ہے، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی۔ تو ناظرین، آج سے 13.7 بلین سال پہلے یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے ایک ایٹم سے بھی چھوٹے ایک پارٹیکل کے۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی چھوٹا اور انتہائی گرم پارٹیکل تھا۔ حیران کن طور پر یہ اتنی بڑی کائنات اس ایکسٹریملی ہاٹ اور ایٹم سے بھی چھوٹے پارٹیکل سے وجود میں آئی، جسے ہم سنگولر ایٹم یا پرائمیول ایٹم کہتے ہیں۔ اب یہ پارٹیکل کہاں سے آیا تھا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات کس قدر حیران کن ہے کہ گیلیکسی سے بھی بڑے سائز کی کائنات ایک ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے سے پیدا ہوئی، اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ ہر روز یونیورس سائز میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس یونیورس کا اوریجن اور اس کے پیچھے کا سارا فینومینا۔ آج سے 13.7 بلین سال پہلے ایک ایکسٹریملی ہاٹ اور ایکسٹریملی اسمال پارٹیکل میں ایک گرینڈ ایکسپلوژن ہوا جو ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ یہ جاننا انتہائی حیران کن ہے کہ اس دھماکے کا دورانیہ صرف 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ تھا، یعنی 1 ملی سیکنڈ کے اندر اندر یہ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے 1 ملی سیکنڈ پہلے کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ ایسی کریشن اب ہو چکی تھی جو اس بڑی کائنات کے وجود کا باعث بنی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں بہت زیادہ مقدار میں انرجی، میٹر اور اینٹی میٹر پروڈیوس ہوئے۔ میٹر اور اینٹی میٹر 2 اپوزٹ چیزیں تھیں جو انرجی کا استعمال کر کے آپس میں ٹکراتی تھیں اور ایک دوسرے کو ختم کر دیتی تھیں، لیکن لکیلی میٹر مقدار میں اینٹی میٹر سے زیادہ تھا۔ جب ان دونوں میٹر اور اینٹی میٹر نے میکسیمم اماؤنٹ میں ایک دوسرے کو تباہ کر دیا تو آخر میں میٹر کا ایک گولہ بچ گیا۔ اب میٹر کے اس گولے میں پھر سے ایک بلاسٹ ہوا اور اس سے اپوزٹلی چارجڈ پارٹیکلز پروٹونز اور نیوٹرونز وجود میں آئے، جن میں پروٹونز پر پازیٹیو چارج اور نیوٹرونز پر نیگیٹیو چارج تھا۔ اس فینومینا سے تو ہم سبھی واقف ہیں کہ اپوزٹ چارج والے پارٹیکلز آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ بس اسی فینومینا کے تحت ان پارٹیکلز نے بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیا اور جوائن ہو کر ایٹمز کی کریشن کا باعث بنے، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایٹمز ہی اس کائنات میں موجود تمام میٹر کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ دوسری طرف شروع میں ہائی انرجی انرچڈ ہائیڈروجن ایٹمز کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی، اور جس جگہ ہائیڈروجن ایٹمز کی کثرت ہوتی تھی وہاں کا ٹمپریچر انتہائی زیادہ ہوتا تھا۔ جب ٹمپریچر 1 کروڑ ڈگری تک جا پہنچا تو وہ انرجی پروڈیوسنگ عمل ہوا جسے ہم نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ نیوکلیئر فیوژن کے دوران بہت زیادہ مقدار میں انرجی خارج ہوئی، جس کے نتیجے میں کائنات کا پہلا ستارہ وجود میں آ گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں سالوں بعد ان تاروں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی۔ یہ وہی ستارے ہیں جو آج ہمیں آسمان پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ستارے گروپس کی شکل میں رہنے لگے جنہیں ہم گیلیکسی کہتے ہیں۔ پھر اس طرح ستاروں کے گروپس بننے سے کروڑوں گیلیکسیز کا جنم ہوا۔ انہی میں سے ایک گیلیکسی ملکی وے کہلاتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ خلا میں بہت سارے ایسٹیرائڈ کی طرح دکھنے والے پتھر آپس میں جڑنے لگے۔ بہت بڑی تعداد میں پتھروں کے آپس میں جڑنے سے بہت بڑی بڑی ہیونلی باڈیز کریٹ ہونے لگی جنہیں ہم سیارے کہتے ہیں۔ انہی ایسٹیرائڈ نما پتھروں کے آپس میں جڑنے سے ایک بہت بڑا راکی پلانٹ بھی وجود میں آیا۔ یہی وہ پلانٹ ارتھ ہے جس پر زندگی کا وجود پایا جاتا ہے، اور یہی وہ زمین ہے جس پر آپ اور ہم رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایٹمز خلا میں موجود تھے وہ بھی آپس میں ملنے لگے۔ ان کے ملنے سے بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھنے لگا اور ایک ہائی ٹمپریچر کا ایک گولا بن گیا جسے ہم سورج کہتے ہیں۔ اس طرح نیوکلیئر فیوژن سے سولر سسٹم کے تمام پلانٹ وجود میں آتے رہے، اور زمین کے علاوہ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون سولر سسٹم کے وہ تمام سیارے ہیں جن سے آج ہم واقف ہیں۔ This song was created using the N-Track Studio app. ناظرین، یہ تھا ہمارے یونیورس کا اوریجن
اور اس کی فارمیشن کا سارا فینومینا، جس کا سائنسدانوں نے ایک لمبی تحقیق کے بعد اندازہ لگایا اور اسے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا۔ ایک ایسی تھیوری جس میں ایک چھوٹے سے ذرے سے پوری کائنات کی تخلیق کے عمل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب تو مل گیا ہوگا کہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال کا جواب جاننا ضروری ہے کہ یہ کائنات کب تک رہے گی۔ تو آئیے اس سوال کا جواب بھی جانتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مستقبل کی جو پیش گوئی کی ہے، اس کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سورج کا سائز مسلسل بڑھتا چلا جائے گا اور سورج کا ٹمپریچر اس کے سائز سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا، یعنی جتنا زیادہ سائز بڑھے گا اتنا ہی زیادہ ٹمپریچر بھی بڑھے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج کا ٹمپریچر اس قدر بڑھ جائے گا کہ زمین پر زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جتنی بھی مخلوق آج ہم 2023 میں اس زمین پر دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور اس طرح سورج کی تپش اس زمین کو نگل جائے گی۔ دھرتی پر ناقابل برداشت درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے چند لوگ مارس کا رخ کریں گے، کیونکہ زمین کے بعد سیارہ مارس ہی ہے جہاں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، اور مارس پر سورج کے ٹمپریچر کا اثر زمین کی نسبت کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مارس بھی اپنے آپ کو سورج کی ہولناکیوں سے بچا نہیں پائے گا، پھر ایک ایک کر کے سورج ہمارے ملکی وے کے تمام سیاروں کو نکل جائے گا۔ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس وقت ملکی وے میں صرف اور صرف سورج ہی بچ جائے گا، لیکن تب یہ سورج بھی مر رہا ہوگا، اور بالآخر وہ وقت آن پہنچے گا جب سورج اور کائنات میں موجود تمام گیلیکسیز بھی ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے خلا کے۔ اب وہ کائنات جو ایک ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے سے وجود میں آئی تھی اب واپس لوٹ جائے گی۔ دنیا میں نہ اس سے پہلے کچھ موجود تھا اور نہ اب کچھ باقی رہے گا۔ کائنات صرف ایک ٹائنی پارٹیکل سے شروع ہوئی تھی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورس سم تھنگ سے شروع ہو کر نتھنگنیس پر ختم ہو گئی۔